حضرات شیخین ابو بکر عمر جن پہ ہماری جانیں بھی قربان ہیں، جن کے لیے ہم جیتے ہیں، جن کے نام پہ ہم مرتے ہیں، سیدنا امیر معاویہ، سیدنا عامر بن العاص، سیدنا مغیرہ بن شعبہ، یہ وہ صحابہ کرام جو میرے نبی کریم کی تربیت میں آئے، جن کے سینے چمکے میرے نبی کی تربیت سے، جن کی آنکھوں نے ڈائریکٹ دیدار کیا آمنہ کے لال کا، جن کے ہاتھ میرے نبی سے مصافحے کرتے رہے، جن کے سینے میرے نبی کے سینے کے ساتھ لگتے رہے، معانقے ہوتے رہے، جو میرے نبی کی مجلس میں بیٹھتے رہے، جنہیں میرے نبی کی صحبت میسر آ گئی، جو میرے نبی کریم کے ساتھ سفر کرتے رہے، جو میرے نبی کے ساتھ جہاد کرتے رہے، جو میرے نبی کے ساتھ قتال کرتے رہے، جو میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، جو میرے نبی کے ساتھ دن رات رہتے رہے، جو میرے نبی کی باتیں سنتے رہے، جو میرے نبی سے دین سیکھتے رہے، جو میرے نبی کی حدیثیں ڈائریکٹ سنتے رہے، جو میرے نبی کریم کی محفل میں آئے، مجلس میں آئے، خصلت اپنائی میرے نبی کریم کی، اسلام قبول کیا، عادات جاہلیت کو چھوڑا، کفر کو چھوڑا، شرک کو چھوڑا، ہر چیز کو میرے نبی پہ قربان کر دیا، اپنی جان کو قربان کرنے کا جذبہ رکھا، اپنے مالوں کو میرے نبی کے لیے لٹا دیا، میرے نبی کے نام پہ جیتے مرتے رہے، میرے نبی کے نام پہ ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوتے رہے، اور کس طریقے سے گھروں سے نکالے گئے، کس طریقے سے مارے گئے، کس طریقے سے پیٹے گئے، کس طریقے سے وطن سے بے دخل کر دیا گیا، کس طریقے سے انہیں مکہ سے مظلوم بنا کے نکال دیا گیا، کس طریقے سے صحابہ نے ظلم برداشت کیے، کس طریقے سے صحابہ نے ہر قسم کا جبر اور تشدد برداشت کیا، اور اس مشکل وقت میں میرے نبی کا سہارا بن کے کھڑے ہو گئے۔ یہ کریم جنہیں دیکھ کے اپنے سینے میں ٹھنڈ محسوس کریں، جنہیں دیکھ کے میرے نبی خوش ہو جائے، جنہیں دیکھ کے میرے نبی کے دل کو تسلی ہو جائے، جنہیں دیکھ کے میرا نبی کریم خوشی سے جھوم اٹھے، جو میرے نبی کریم کی مشکلیں پریشانیاں دور کرنے کے لیے اپنے تن من دھن کو حاضر کر دے، جن کی تعریفیں توصیفیں عرشوں پہ اللہ کا قرآن کرے، اولئک ہم الصادقون، سچے بھی یہی ہے، مفلحون کامیاب بھی یہی ہے، راشدون ہدایت یافتہ بھی یہی ہے، التائبون توبہ کرنے والے بھی یہی ہے، العابدون باتیں کرنے والے بھی یہی ہے، السائحون روزے رکھنے والے بھی یہی ہے، الامرون بالمعروف امر بالمعروف کا فریضہ سر انجام دینے والے بھی یہی ہے، الناہون عن المنکر یہ لوگوں کو غلط کاموں سے روکنے والے بھی یہی ہے، الحافظون لحدود اللہ اللہ کی حدود کی حفاظتیں کرنے والے بھی یہی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ جن سے راضی ہو گیا وہ بھی یہی ہے، اولئک هم المؤمنون حقا سچے مومن جو ہے وہ بھی یہی ہے، رحماء بینہم جن کے دلوں میں آپس میں محبت ہے وہ بھی یہی ہے، والذین معه میرے نبی کے ساتھ رہنے والے وہ بھی یہی ہے، اشداء علی الکفار کافروں پہ سخت ہونے والے وہ بھی یہی ہے، اور قرآن جن کی تعریفیں کرتے کرتے تھکتا نہیں ہے، اور میرا رب جن کی تعریفیں کرتے کرتے تھکتا نہیں ہے، اور میرے نبی جن پہ اپنی جان نشاور کرتے ہیں، اور میرے نبی جن کو دیکھ کے خوش ہوتے رہتے ہیں، جنہوں نے دین ہم تک پہنچایا، کلمہ نبی سے لے کے ہمیں دیا، نماز نبی سے لے کے ہمیں دی، روزہ نبی سے لے کے ہمیں دیا، حج نبی سے لے کے ہمیں دی، اخلاق نبی سے لے کے ہمیں دیے، عادات نبی سے لے کے ہمیں دی، قرآن نبی سے لے کے ہمیں دیا، رمضان نبی سے لے کے ہمیں دیا، صیام نبی سے لے کے ہمیں دیا، قتال نبی سے لے کے ہمیں دیا، جہاد نبی سے لے کے ہمیں دیا، اور جنہوں نے میرے نبی کا پورا دین ہم تک پہنچایا، آج ہم کتنے بے غیرت ہیں، ہم انہی پہ اپنی زبانیں کھولتے ہیں، لعنت ہو ایسی زبان پہ، اس زبان میں کیڑے پڑ جائیں جو صحابہ پہ تنقید کرتی ہے۔ آپس میں اگر ان کے کوئی معاملات ہیں اور وہ ایک دوسرے کے متعلق بات کرتے ہیں تو وہ ان کا حق بنتا ہے، بولیے وہ ان کا، تجھے مجھے کوئی زیب نہیں دیتا، اپنی حیثیت تو پہلے ہم دیکھیں، ہمارا کیا مقام ہے کہ ہم صحابہ کے بارے میں اپنی زبانیں کھولیں، جو دشمن صحابہ کے وہ تو کرتے ہی کرتے، ان سے تو ہمیں گلا نہیں، دل تو تب جلتا ہے جب اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والے، سنی کہنے والے
صحابہ کرام پہ تنقید کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، اور حدوں سے آگے نکلنے کی جب کوشش کرتے ہیں دل تو تب جلتا ہے۔ یا اہل و سنت کہلوانا چھوڑ دو، اپنے پہ اہل و سنت کا لیبل لگانا چھوڑ دو، یا پھر صحابہ پہ تبرہ چھوڑ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اہل و سنت بھی ہو اور صحابہ پہ تبرہ بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ اہل و سنت بھی ہو اور دل میں صحابہ کا بغض بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ اہل و سنت بھی ہو اور دل میں صحابہ کے لیے کوئی بات بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ اہل و سنت بھی ہو اور دل میں صحابہ کرام کے لیے اس طریقے کا تان بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ اہل و سنت بھی ہو اور دل میں صحابہ کا بغض بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ اہل و سنت بھی ہو اور صحابہ کرام پہ سب و شتم کرتا ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ اہل و سنت بھی کہلائے اور صحابہ پہ تلوار اٹھانے کی بات کرتا ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ اہل و سنت بھی ہو اور صحابہ کرام پہ اپنی زبان کھولنے کا وہ جناب ایک طریقے سے وہ دعویٰ کرتا ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ اہل و سنت بھی ہو اور صحابہ کے بغض سے بھرا ہوا ہو۔ اوے جس کا سینہ صحابہ کے بغض سے بھرا ہوا ہے، رب کعبہ کی قسم وہ اہل و سنت نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، وہ صحابہ کی دشمنی سے بھرا ہوا، وہ دنیا میں بھی مردود ہے، رب کعبہ کی قسم آخرت بھی اس کی خراب ہوگی، آخرت بھی اس کی، زور سے بولو، آخرت بھی اس کی، آخرت اسی کی اچھی ہوگی جو صحابہ کا غلام بنے۔ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم صحابہ کی غلطیاں نکالیں، ان کے جو باہمی نزاع ہے، جو معاملات ہیں، جو مشاجرات ہیں، ہمیں اس میں توقف کرنا ہے، ہم نے دونوں کا احترام کرنا ہے، ان کے باہمی نزاع ان تک، ان کے باہمی جدال ان تک ہم نے دونوں کی عزت کرنی ہے، جس طرح ہمارا سینہ علی المرتضیٰ کی محبت سے سرشار ہونا چاہیے، اسی طریقے سے ہمارا سینہ امیر معاویہ کی محبت سے بھی سرشار ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ دل میں صحابہ کی علی کی محبت کا دعویٰ ہو اور امیر معاویہ پہ بک بک ہو، امیر معاویہ پہ تبرہ ہو، تان ہو، تنقید ہو، رب کعبہ کی قسم یہ اہل سنت کا شیوا نہیں، یہ ان لوگوں کا شیوا ہے کہ صحابہ کا بغض جن کی پہچان ہے، یہ ان کا شیوا ہے۔ صحابہ پہ تان اہل سنت کا شیوا نہ کبھی رہا ہے نہ کبھی ہو سکتا، صحابہ پہ تان روافض کا شیوا ہے۔ تو اگر اہل سنت کرے تو ہم اسے اہل سنت نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے کہ یہ روافض کے پراپیگنڈے سے متاثر ہے۔ یہ بھی اس محرم کی ڈیوٹی ہے آپ کی، جب صحابہ کی عزتوں کے محافظ بنے، کیونکہ عبادت کے نام پہ لعنت صحابہ پہ کی جاتی ہے۔ محرم میں عبادت سمجھ کر معاویہ بن ابو سفیان پہ لعنت کی جاتی ہے، عبادت سمجھ کے مغیرہ بن شعبہ پہ لعنت کی جاتی ہے، عبادت سمجھ کے عمرو بن العاص پہ لعنت کی جاتی ہے، عبادت سمجھ کے صحابہ کو گالی دی جاتی ہے، عبادت سمجھ کے صحابہ پہ تبرہ کیا جاتا ہے۔ اہل سنت سے برداشت ہو سکتا ہے؟ زور سے بولو۔